سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. کہ قرآن تو محفوظ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے. حدیث کی حفاظت کا ذمہ یہ اللہ کے حوالے نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے، انسانوں کی کوشش سے یہ چیزیں جمع ہوئی ہیں. کوئی ادھر جاتے تھے، کوئی ادھر جاتے تھے، جمع کیا ان لوگوں نے. انسانوں کی اس میں محنت ہے، اور ان حدیثوں میں وہ گارنٹی نہیں ہے جو قرآن میں ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان سے ہم مخاطب ہو کر کے کہیں گے، اور جو بھی اس شبہ میں مبتلا ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے کہ زندگی بھر حدیث پڑھا ہوں، حدیث کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، حدیث کا اسکالر رہا ہوں. میرے پاس آئے میں سمجھاؤں کہ پیارے رسول نے اول تو بہت بڑا اجر رکھا ہے، کتنی بڑی دعا کر کے اور لوگوں کو آپ نے اس پر ابھارا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری حدیث پڑھو اور اس کو یاد کرو. اس کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے. جس نے ایک بات مجھ سے سن کر کے اس کو یاد کیا، یاد کر کے دفن نہ ہو جائے کہ اسی کے ساتھ وہ رہ جائے. دیکھیے دوسرا مرحلہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دو، دوسرا تیسروں تک پہنچائے گا. یہی طریقہ حفظ حدیث کا رہا ہے. صحابہ حفظ کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام خصوصاً اگرچہ جائز تھا کہ ایک لفظ کے معنی کو دو لفظوں سے ادا کرنا جائز ہے، لیکن وہ پیارے رسول کے اقوال کو کہتے تھے آپ نے یہ لفظ فرمایا یا یہ لفظ فرمایا، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن اتنا احتیاط برتتے تھے. پھر تابعین آئے، صحابہ کی زبان سے انہوں نے سیکھ لیا، اور حدیث جیسا کہ ذکر ہوا کہ لکھی جاتی تھی، پھر یاد کیا، اس کو سمجھا، ذرا سا اشکال ہوتا، پھر جوں جوں آگے زمانہ آتا گیا تو اس کی ایک ایسی چیز ایجاد مسلمانوں نے کی جس کے بارے میں اسپرنگر جو ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں وزیر تعلیم رہا ہے، کلکتہ سے جب الاصابہ فی معرفت الصحابہ چھپ رہی تھی جس میں صحابہ کے احوال کا ذکر ہے، تو اس کا مقدمہ اس نے لکھا ہے، کہا ہے کہ مسلمان اپنے اس علم کو، جس کو علم اسناد کہا جاتا ہے، اس پر جس قدر فخر کریں ان کو فخر کا حق ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس نے اپنی تاریخ کو اس صحیح طریقے سے نقل کیا ہو. تو ہوتا یہ ہے صحابی کے بعد جس نے سنا وہ کیسے تھے، ایک ایک چیز. الحمدللہ رات دن ہم اسی کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی اور سنتی محفوظ نہیں، بلکہ جو ان کی حدیثوں کی روایت کی ان کی تاریخ بھی محفوظ ہو ان گئی. کی تاریخ بھی کب پیدا ہوئے اور کہاں کہاں گئے، یہاں تک کہ بیٹا اگر دوسرے شہر میں پل رہا ہے، باپ سے ملاقات نہیں، تو کہتے ہیں ان کا بیٹا تو ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، لیکن باپ سے کوئی حدیث نہیں سنی تو کس سے سنا؟ یہاں حدیث کٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اور جب کٹ ہو گئی تو بیچ میں شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی جھوٹا آدمی اسے بیان کیا ہو. اسی وجہ سے صحیح حدیث کی جو تعریف کرتے ہیں علماء، ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معرل الواسطات، جس کو عدالت اور دیانتدار آدمی، اور وہ بھی دیانتداری کافی نہیں ہوگی، تام الحفظ، ان کے حفظ کا امتحان ہوتا تھا. اگر حفظ کامل ہے تو کہتے تھے کہ ہاں ان کی حدیث صحیح، اور وہ بھی آگے جس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا، اگر یہ کہتا ہے کہ سمع، تو وہاں بھی دیکھا جائے گا کہ واقعی یہ مکے میں پڑھ رہے تھے اور حدیث بیان کرنے والے کوفہ میں تھے، تو سفر کیا ایک دوسرے نے، ملنے کا امکان ہے کہ نہیں. ذرا سا شبہ ہوا کہ نہیں وہ سفر ہی نہیں کیے یا آئے نہیں، وہاں بھی حدیث غلط سمجھی جائے گی. ان کے ساتھ کہا کہ فلاں نے کہا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ تم نے تو سنا نہیں، اس وقت تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پھر کس سے سنا؟ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے تو کہتے ہم نے فلاں سے سنا، جس میں سچے لوگ تھے تو حدیث صحیح ہو گئی، اور جہاں نہیں پتہ چلا یا پتہ چلا کہ مجہول نامعلوم آدمی ہے تو اس حدیث کو علماء نے ضعیف کہا. اس نقطۂ نظر سے جو اسناد کا ایک علم پیدا ہوا کہ فلاں نے، امام بخاری پہلی حدیث میں کہتے ہیں حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی انہ قال سمعت علقمہ انہ قال سمعت عمر بن الخطاب یقول انما الاعمال بالنیات. اس میں ایک ایک کی پہچان پورے چار صفحے میں ہے کہ کب پیدا ہوئے حمیدی، کس سے حدیث سنی اور کیسے تھے، ان کے پڑوس کیا گواہی دیتے ہیں کہ نیک تھے یا برے تھے یا حافظے کے کمزور تھے. پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی اپنی جوانی میں یا 40 سال کی عمر میں اس کی قوت عقلیہ، قوت بدنیہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو جا کر کے 30 سال پہلے ابن معین نے کوئی حدیث سنی تھی، ان کے حافظے کے امتحان کے لیے جا کے کہتے ہیں، ان کی عمر 80 سال ہو گئی تھی، کہتے ہیں کہ فلاں حدیث میں نے آپ سے سنی تھی، مجھے کچھ شبہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح بیان کیا، اسی لفظ کے ساتھ اس حدیث، خالی امتحان کے لیے گئے تھے.
کہ جس طرح 30 سال پہلے بیان کیا تھا، کہتے ہیں فما اسقط منہ حرفا، اسی طرح بیان کیا، اس میں سے ایک حرف بھی نہیں گرایا انہوں نے. تو اس طرح احادیث کا الحمدللہ ذخیرہ اول تو لکھائی اور حفظ کے ذریعے سے محفوظ ہوا، پھر اس میں صحیح حدیث کی پرکھ اور اس کی پہچان کے لیے جو علم اسناد کو استعمال کیا، اسلامی عقل کا بہت بڑا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا. اور شیخ ایک بات یہ ہم کو ایک نقطہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر الذکر وانا لہ لحافظون. دوسری طرف ارشاد ہوا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اس سے یہ بھی وانزلنا الیک الذکر لتبین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ذکر یہاں بیان ہوا ہے کہ ہم اس ذکر کو محفوظ رکھیں گے، تو اس ذکر میں کتاب اور سنت دونوں شامل ہے. ظاہر سی دونوں بات ہے. شامل ہے. اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خود قرآن کریم سے یہ چیز بہت واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح قرآن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، سنت رسول کو محفوظ رکھنے کے اسباب فراہم کر دی. اور خارجی واقعاتی طور پر اس کے شواہد اتنے واضح ہیں کہ واقعی اللہ نے توفیق دی کہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے اور وہ لکھتے تھے. محدثین نے سفر کیا سلسلے میں. اصل میں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنے والے یہ لوگ گویا اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک رہے گا. اگر یہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طریقے سے قیامت تک رہے، تو ان کو حدیث تسلیم کرنی ہوگی اور حدیث کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس سنت کو، اس حدیث کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اسی طریقے سے یہ رہے گا. ورنہ یہ تصور ہرگز نہیں آ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ دین رہے اور آپ کے بعد جو ہے وہ دین ختم ہو جائے. جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ واقعاتی طور پر پیارے رسول کو اللہ نے بتایا، پیارے رسول غیب نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کہہ دیجیے آپ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں غیب جانتا تو اور خیر کرتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں پہلے سے بچ لیتا. لیکن واقعاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی خبر دی کہ آئندہ 600 سال کے بعد یہ چیز ہونے والی ہے یا آئندہ ہونے والی 600 سال کے بعد، ایک حدیث میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مدینے سے اتنی اونچی آگ نکلے گی کہ شام تک اجالا کر دے گی. وہ پہاڑ اب بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بچے اپنے دادا اور دادا پردادا سے پردادا سب نقل کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے اور یہیں سے آگ اٹھی تھی اور لوگوں نے وہاں تک دیکھا، اس کی روشنی میں اپنے اونٹوں کو پہچانا انہوں نے. تو یہ واقعاتی طور پر. پھر پیارے رسول نے فرمایا کہ آئندہ ایسا ہو جائے گا کہ لوگ جو برا کام سب سے بڑا ہے، جو جاہلیت میں بھی برا سمجھتے تھے، زنا وغیرہ، وہ سڑکوں پر ہونے لگے گا. آپ جا کر کے اس کا منظر ہم نے خود جا کے دیکھا برطانیہ وغیرہ میں، سبحان اللہ، انسانیت وہاں غائب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب تک کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل صحیح ہے. اللہ کی طرف سے وہی ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب جو ہے اس نے جو خبر دی وہ پورے طور پر پیارے رسول کی زبانی جو کچھ آپ نے فرمایا صادق آ رہی. بالکل صادق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت اتنے سال رہے گی، ہاں اس کے بعد بادشاہت رحمت کے ساتھ ہوگی، بادشاہت ظلم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے. جی یہ جتنے واقع سبحان اللہ. اور آج کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے دسترخوان پہ پلیٹ پہ ٹوٹ. ایک ایک واقعہ معجزہ ہے، پورے طور پر معجزہ ہے. یہی دلیل ہے. اگر یہ عقل سے سوچیں اپنے تو اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے رسول غیب نہیں جانتے تھے، اللہ ہی نے سب کچھ بتایا اور یقیناً پیارے رسول کی حدیث وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اپنی طرف سے کچھ کہا نہیں انہوں نے. فضیلت الشیخ آپ نے ماشاءاللہ بہت اہم نقطہ یہاں اٹھایا اور ناظرین اکرام کو واضح کیا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.